بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم انسانی تاریخ کا وہ پراسرار ترین واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جس کا معمہ آج تک حل نہیں ہو سکا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور آگے شیئر بھی کیجیے گا۔ انسانی تاریخ کا وہ پراسرار ترین واقعہ جس کو اب 113 سال ہو گئے ہیں، مگر اب بھی سائنسدانوں کو معلوم نہیں ہو سکا کہ آخر وہ ہوا کیسے۔ یہ 30 جون 1908 کی بات ہے جب سائبیریا کے علاقے ایونکی کے رہائشیوں نے آسمان پر نیلے رنگ کی روشنی کی حرکت کو رپورٹ کیا تھا جو ان کے بقول سورج جتنی تیز تھی۔ روشنی کی رپورٹ کے 10 منٹ بعد ایسی گرج دار آواز سنائی دی جیسے بھاری توپ خانے سے گولہ باری کی جا رہی ہو۔ یہ آواز مشرق سے شمال کی جانب سفر کر رہی تھی، جبکہ اس کے بعد ایک شاک ویو نے قصبے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور کھڑکیاں ٹوٹ گئیں۔ دھماکے کی آواز جس کی لہریں ایشیا بلکہ برطانیہ تک زلزلہ پیما مراکز نے ریکارڈ کیے، مگر ایونکی اور ارد گرد کے قصبوں کے رہائشیوں نے در حقیقت کسی قسم کے حقیقی دھماکے کو نہیں دیکھا۔ اس دھماکے کے بعد کئی دن تک ایشیا اور یورپ کے اوپر آسمان میں جگمگاہٹ کو دیکھا گیا جو برفانی ذرات بلندی پر بننے کا نتیجہ تھا، جبکہ مختلف ممالک میں ماحولیاتی دباؤ میں تبدیلیاں دیکھی گئیں۔ اگرچہ دھماکہ تو کسی نے دیکھا نہیں، مگر اس کے مقام کو ضرور دریافت کر لیا گیا جو مشرقی سائبیریا میں واقع تھا۔ وہاں موجود 800 اسکوائر میل رقبے پر پھیلا جنگل یا 8 کروڑ درخت مکمل طور پر غائب ہو گئے اور اس کی کوئی وجہ بھی سمجھ نہیں آ سکی۔ سائنسدانوں کا ابتدا میں ماننا تھا کہ وہ دھماکے کے اثر کا نتیجہ ہے، مگر اس مقام پر کبھی کوئی گڑھا دریافت نہیں ہو سکا۔ مگر جنگل کا جتنا بڑا ایریا تھا مکمل طور پر سپاٹ ہو گیا۔ اس کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا تھا کہ دھماکے کی طاقت 10 سے 15 ٹن تھی۔ سائنسدانوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ دھماکہ ہوا کیوں، کیونکہ اتنی طاقتور دھماکے سے ایک بڑے شہر کو تباہ کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا، اور جب سے ہی سائنسدانوں کے ذہن چکرا رہے ہیں کہ آخر ایسا ہوا کیوں اور وجہ کیا تھی۔ خوش قسمتی سے وہ علاقہ آباد نہیں تھا، ورنہ بہت زیادہ انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا، مگر دھماکے کی حرارت کو دور دراز کے قصبوں کے رہائشیوں نے محسوس کیا تھا۔ ایک عینی شاہد نے اس موقع پر بتایا، آسمان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا اور جنگل کے اوپر آسمان کا شمالی حصہ آگ سے بھرا ہوا لگتا تھا۔ اس کا کہنا تھا اس وقت ایک آسمان میں ایک دھماکہ ہوا اور بہت بڑا کریش ہوا، ایسا کریش جس کو سن کر لگتا تھا کہ آسمان سے پتھر برس رہے ہوں یا گنوں کی فائرنگ ہو رہی ہو۔ اسے ٹونگوسکا ایونٹ کا نام دیا گیا اور انسانی تاریخ کا اب تک سب سے طاقتور ریکارڈ دھماکہ بھی ہے، جس سے خارج ہونے والی ہیروشیما میں گرائے جانے والے ایٹم بم سے 185 گنا زیادہ طاقت تھی۔ مگر ایک صدی سے بھی زائد عرصے بعد محققین کے ذہنوں میں مختلف سوالات موجود ہیں کہ آخر اس جگہ ہوا کیا تھا۔ کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ایک سیارچہ اس دھماکے کی وجہ تھی، مگر اتنے بڑے خلائی جسم کے شواہد اب تک دریافت نہیں ہو سکے۔ کچھ حلقوں کے خیال میں یہ آتش فشاں پھٹنے یا کان کنی کا کوئی حادثہ تھا، مگر اس کے بھی شواہد نہیں مل سکے۔ در حقیقت سربیا کے اس خطے کا موسم ڈرامائی قسم کا ہے، جہاں موسم سرما کا دورانیہ بہت طویل ہوتا ہے جبکہ گرمی کا موسم بہت مختصر، جس کے باعث سطح میں ایسی تبدیلیاں آئیں جن نے اس جگہ کو ناقابل رہائش بنا دیا، بلکہ وہاں پہنچنا ہی مشکل ہے۔ جب دھماکہ ہوا تو کسی کو بھی تحقیقات کے لیے وہاں جانے نہیں دیا گیا، کیونکہ روسی حکام کو مختلف خدشات تھے۔ 1927 میں روس کی ایک تحقیقاتی ٹیم نے آخرکار اس جگہ کا دورہ کیا اور دریافت کیا کہ دھماکے کے لگ بھگ 20 سال بعد بھی وہاں ہونے والا نقصان ویسے کا ویسا ہی تھا۔ اس ٹیم نے خیال ظاہر کیا کہ ایک خلائی جسم فضا میں پھٹا جس سے یہ نقصان ہوا، مگر کوئی بھی گڑھا یا خلائی ذرات دریافت نہیں ہو سکے۔ ٹیم نے یہ وضاحت کی کہ وہاں کا دلدلی خطہ
اتنا زیادہ نرم تھا کہ اسے کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا، جبکہ تمام تر ملبہ اس کے اندر دفن ہو گیا، مگر دلدلی حصے کی گہرائی میں کچھ بھی دریافت نہیں ہو سکا۔ اور کچھ دہائیوں بعد روسی سائنسدانوں نے کہا کہ یہ کوئی شہاب ثاقب نہیں بلکہ دمدار ستارہ تھا، جن کا زیادہ تر حصہ چٹانی نہیں بلکہ برف پر مبنی ہوتا ہے۔ زمین کے ماحول پر ہونے والے تباہی کے بعد برف بخارات بن کر اڑ گئی، مگر یہ خیال بھی درست ثابت نہیں ہو سکا۔ تو پھر عجیب خیالات آمنے سامنے آئے، جیسے کہ کسی خلائی مخلوق کا کرافٹ اس مقام پر گر کر تباہ ہوا ہو۔ 1958 میں محققین نے اس مقام سے سلیکیٹ اور مقناطیسی پتھر کے ننھے ننھے ذرات کو دریافت کیا، اور مزید تحقیق سے ثابت ہوا کہ وہاں کی سطح میں نکل کی مقدار زیادہ ہے، جو شہاب ثابت کا ایک جانا مانا عنصر ہے۔ مگر بحث تھم نہیں سکی، اور 1973 میں ایک تحقیق میں عندیہ دیا گیا کہ ایک بلیک ہول کا زمین سے ٹکراؤ اس دھماکے کا نتیجہ ہوا، مگر اس کی تردید پر مبنی تحقیق بھی فوری طور پر سامنے آ گئی۔ 2014 میں یوکرین کے ماہرین کی ایک ٹیم نے دھماکے کے مقام پر 1978 میں اکٹھے کیے جانے والے چٹانی نمونوں کا تجزیہ کیا، اور انہوں نے 1908 کی ایک تہہ کو دریافت کیا۔ ماہرین نے کاربن منرل کے آثار دریافت کیے، جو اس وقت تشکیل پاتا ہے جب کوئی شہاب ثابت زمین سے ٹکراتا ہے، مگر یہ بھی واضح نتیجہ نہیں تھا۔ اور 2020 میں ایک تحقیق میں ظاہر کیا گیا کہ ایک بڑا آئرن شہاب ثاقب زمین کے اتنے قریب آ گیا کہ بہت بڑا شاک ویو پیدا کر سکے، مگر ٹکڑے ہوئے بغیر زمین کے پاس سے گزر گیا، اور شاک ویو کا اثر اس خطے میں دیکھنے پر آیا۔ تو یہ واقعہ اب تک انسانی تاریخ کے چند پراسرار ترین واقعات میں سے ایک ہے، جس پر اب تک تحقیقی کام جاری ہے، اور آنے والے برسوں میں اس حوالے سے مزید خیالات سامنے آتے رہیں گے۔